مد اور حد۔ حیرت کی بات ہے کہ عورتوں نے ابھی تک نہیں سمجھا کہ بے پردگی اور جنسی آزادی ان کے لیے خودکشی کے مترادف ہے۔ سیانے کہتے ہیں اسلام واحد مذہب ہے جو حدیں توڑنے کے خلاف ہے اور جس میں بشریت کا درجہ سب درجوں سے بلند تر ہے۔ حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ریفارمر تھے جنہوں نے فرمایا تھا کہ لوگوں بین بین رہو، مد میں جیو، حدیں نہ توڑو، نہ دنیا میں اس قدر ڈوب جاؤ کہ اللہ کے احکامات سے بے نیاز ہو جاؤ، نہ عبادات میں اس قدر ڈوب جاؤ کہ دنیا سے بے تعلقی پیدا ہو جائے۔ سیانے کہتے ہیں اسلام اعتدال کا نام ہے، توازن کا نام ہے، ہم آہنگی کا نام ہے، ہارمونی کا نام ہے۔ پتہ نہیں ہمارے راہبر اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے۔ انہوں نے مد کو نہیں بلکہ حد کو اپنا رکھا ہے۔ ہمارے علماء میں شدت ہے، انا ہے، وہ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہر گروہ یا سلسلہ سمجھتا ہے کہ جو راستہ ہم نے اپنا رکھا ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ وہ سب ہماری نوجوان نسل کو راستے سے بھٹکی ہوئی نسل سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اہل یورپ اسلام کے دشمن ہیں اور مغربی تہذیب دراصل اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ چند سال ہوئے میں نے ایک کہانی لکھی تھی، عنوان تھا گرداس داس گرو۔ اس کہانی میں نے یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ پرانے زمانوں میں گرو کے پیچھے پیچھے چلنے کے خواہش مند تھے، اس لیے گرو کا کام تھا کہ آگے آگے چلے، راستہ دکھائے۔ ہماری نئی نسل کسی کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں، وہ میں خود کی قائل ہے۔ اس لیے اب گرو کا فرض ہے کہ خود میں داس کی اسپرٹ پیدا کرے، لوگوں کے پیچھے پیچھے چلے اور پیچھے چل کر ان کا رخ موڑے۔ آگے چل کر رخ موڑنا تو آسان بات ہے، پیچھے چل کر رخ موڑنا بڑی بات ہے۔ ہمارے رہبر تو صرف آگے چلنا جانتے ہیں، حکم چلانے کے عادی ہیں۔ کہانیاں۔ میری کہانی بے اثر رہی، میں ایک خام لکھنے والا ہوں۔ پھر یہ بھی ہے کہ آج کی دنیا میں کہانیوں کی کیا حیثیت؟ لوگ کہانیاں تفریح کے لیے پڑھتے ہیں، ان سے اثر پذیر نہیں ہوتے۔ بڑے کہانی کاروں نے کہانیوں کے پردے میں بڑی بڑی حقیقتیں پیش کی ہیں۔ ایک بہت بڑا کہانی کار ایسکوپ تھا۔ ایسکوپ نے ایک کہانی اس دور کی لکھی ہے جسے شولری یا شجاعت کا دور کہتے ہیں۔ وہ سرماؤں کا دور تھا، شوکت نفس کا دور تھا۔ چھوٹی سی بات پر عزت نفس مجروح ہو جاتی تھی، تلواریں نیام سے نکل آتی اور تیغ زنی یعنی ڈیول شروع ہو جاتی۔ تلواریں چلتی رہتی جب تک ایک گھائل نہ ہو جاتا۔ ڈیول قانونی طور پر ممنوع نہ تھا۔ ایسکوپ لکھتا ہے کہ سڑک چل رہی تھی، اسلحے سے لیس گھڑ سوار سورما آ جا رہے تھے۔ سڑک پر ایک دو طرفہ بورڈ آویزاں تھا۔ دفعتاً ایک سورما اس بورڈ کو دیکھ کر رک گیا، بولا واہ کیا خوبصورت نیلے رنگ کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ سڑک کی دوسری جانب سے ایک اور سورما آ گیا، بولا واقعی بہت خوبصورت بورڈ ہے مگر اس کا رنگ تو سرخ ہے۔ پہلا سورما بولا ہم کہتے ہیں کہ اس کا رنگ نیلا ہے۔ دوسرے نے کہا ہم کہتے ہیں اس کا رنگ سرخ ہے۔ پہلے نے کہا تم ہماری توہین کر رہے ہو، تلوار نکالو۔ دونوں سورماؤں نے تلواریں نکال لی اور ڈیول کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنے میں ایک سیانہ بوڑھا موقع پر آ پہنچا، بولا بھائیوں کس بات پر ڈیول لڑنے جا رہے ہو؟ پہلے سورمے نے کہا اس شخص نے ہماری توہین کی ہے۔ کیسے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہم کہتے ہیں یہ بورڈ جو سڑک پر آویزاں ہے نیلے رنگ کا ہے۔ دوسرا سورما بولا ہم کہتے ہیں کہ یہ بورڈ سرخ رنگ کا ہے۔ بوڑھا بولا آؤ دیکھیں کہ بورڈ کا رنگ کیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ بورڈ پر ایک جانب نیلا رنگ کیا ہوا تھا، دوسری جانب سرخ۔ آج بھی دنیا میں بیشتر جھگڑے اسی بات پر ہوتے ہیں
ایک کہتا ہے بورڈ نیلا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں سرخ ہے۔ کبھی کسی نے بورڈ کی دوسری جانب دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ کہتے ہیں اسلام میں 72 فرقے ہیں، اس بورڈ پر 72 رنگ ہیں۔ کبھی کسی راہبر نے بورڈ کی دوسری جانب نہیں دیکھا، کسی راہبر نے یہ نہیں کہا کہ یہ اختلافات فروعات پر مبنی ہیں۔ روح ایک ہے، منزل ایک ہے۔